پتھر نما پھل میں قدرت خداوندی۔ اسی طرح ناریل کا درخت 50 فٹ اونچا ہے، اس کے پھل پتھر جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے پتھر کی طرح اس کے پھل کو بنایا جس کے اوپر 3 سوراخ ہیں۔ میرا بندہ پیے گا تو اس کا پانی اس سوراخ سے پی سکتا ہے، اور اس کے اندر ایسا پانی رکھا کہ وہ پانی زمین کھودیں تو اس میں نہیں، پتوں کو توڑیں تو اس میں نہیں، درخت کو کاٹیں تو اس میں نہیں، شاخوں کو چیریں تو اس میں نہیں۔ پانی وہ نہیں جو زمین والا ہے، یہ اندر ایسا پانی ہے جو کئی بیماریوں کے لیے شفا اور علاج ہے۔ اس میں اس مالک کا نظام ہے جس نے اس درخت کو ہدایت دی ہوئی ہے، اللہ کی حکومت اس میں چلتی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دنیا بنائی اور خود فارغ ہو کر بیٹھ گیا ہے، اب جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، حکومت ہم نے چلانی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کرتے ہیں وہ کھاتے ہیں، حقیقت میں میرے بھائیوں اللہ ہمیں کھلا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے عزت نہیں ملتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عزت پیسوں سے مل رہی ہے۔ فوج بڑے اسلحے کی وجہ سے ہے، اور فوجیوں میں اسلحہ نظر نہیں آتا، یہ تو آپ ان کے ظاہر کی نفی کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ نے ہمیں کلمے میں یہ سکھایا کہ لا الہ الا اللہ کی تلوار سب سے اوپر ہو۔ الا اللہ، کوئی خالق نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں، کوئی زندگی بنانے والا نہیں، کوئی حالات کا لانے والا نہیں، کوئی حالات کا بنانے والا نہیں، کوئی حالات کا بگاڑنے والا نہیں۔ سب سے ہو لا، یہ لا کی تلوار سب سے اوپر لٹکائی۔ عرش کے فرشتے، زمین کے فرشتے، انسان اور جنات، ہوائیں، پتھر اور پہاڑ و قطرے سے لے کر سب سے بڑی مخلوق جبریل تک، ایک پتے سے لے کر بڑے سے بڑے جنگل تک، ایک چھوٹے سے میڈک سے لے کر مگرمچھ تک، سب کے سب پر اللہ کا قبضہ ہے۔ یہ سب اس کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے ارادے میں ہیں۔ ان سے وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوگا۔ لا الہ، ان سے کچھ نہیں ہوگا، یہ نفع نہیں دے سکتے، یہ نقصان نہیں دے سکتے، یہ صفر ہیں۔ صفر سے پہلے ایک ہے، اور صفر سے پہلے ایک کو ہٹا لیا جائے اور پوری کاپی کو صفر سے بھر دیا جائے تو بیکار ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اس سے پہلے ایک بڑھا دیں تو ہر ایک اس کی طاقت کو بڑھا دے گا، کچھ نہ تھا 10 بن گیا۔ پھر اس کے ساتھ صفر لگایا جائے تو ہر صفر کام دے گا، 10، 100، 1000 وغیرہ، ان تمام صفروں کے پیچھے ایک لگا ہوا ہے۔ 1000 وغیرہ، ان تمام صفروں کے پیچھے صرف ایک لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس ساری کائنات کے پیچھے اللہ کی ذات کا حکم ہے تو ان سب میں طاقت نظر آئے گی، اور اگر اللہ اپنے حکم کو ہٹا دے تو یہ سب صفر ہیں۔ سونا بھی صفر ہے، پہاڑ بھی صفر ہے، ایٹم بم بھی صفر ہے، چیونٹی بھی صفر ہے۔ جیسے چیونٹی بیکار ہے، ایسے ایٹم بم بھی بیکار ہیں۔ جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی مکھی بیکار ہے، اسی طرح بڑے سے بڑا ہوائی جہاز جو تباہیاں پھیلاتے ہیں اللہ کی نظر میں بیکار ہیں۔ اللہ کے امر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے، اللہ کے فیصلے، اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ ہر چیز میں طاقت اللہ کے حکم سے ہے۔ حالات درست کرنے کے لیے ان ہتھیاروں کا اللہ محتاج نہیں، اس کے ارادے کا نام ہلاکت ہے۔ کیا قیامت کے لیے کوئی ایٹم بم پھٹے گا؟ کیا قیامت میں کوئی لڑائی ہوگی؟ بس صرف ایک فرشتے کی چیخ کی ضرورت ہے، ایک پھونک سے سب توڑ دے گا۔ ابرہہ کے لشکروں کو مارا تو کس کے ذریعے سے؟ کیا فرشتوں کے ذریعے سے؟ اس کے لیے صرف ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کو لایا جن کے منہ میں ایک کنکر اور ایک کنکر پنجے میں، ان کو نیچے پھینکا، ہاتھ کے اوپر، آدمی کے اوپر،
آدمی کے سر میں لگ گیا اور اس کی کھوپڑی کو چیر دیا، گردن میں اترا، پھر پیٹ میں اترا اور پاخانے کے راستے سے نکلا، ہاتھی کے اندر اترا اور ہاتھی کے پیٹ کو چیر کر نیچے اتر جاتا تھا، تو ایک دم ہاتھی بھی ختم اور آدمی بھی ختم، اور ہتھیار کا استعمال کیا ایک چھوٹا سا تنکا۔ وہ صحت دینے کے لیے دوائی کا محتاج نہیں، دوائی صحت کے لیے اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ نوالا منہ میں ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کمایا ہے تو کھایا ہے۔ نوالا منہ میں جا کے اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ سانس کی نالی میں جاؤں یا غذا کی نالی میں جاؤں؟ یہاں ایک پردہ ہے جو سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے، اور ایک فرشتہ ہے جو اس کو بند کرتا ہے۔ پردہ نظر آتا ہے لیکن فرشتہ نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ فرشتوں کو پیچھے ہٹا دیں تو اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا موت کا پیغام لے کر آئے گا، پھر وہ معدے میں جاتا ہے۔ کون سی طاقت ہے جس سے ہم معدے کو حرکت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کریں گے تو کچھ ملے گا، نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کریں گے تو کام بنے گا۔ آپ بتائیں معدے کو استعمال کرنے کے لیے کون سا کاروبار اختیار کیا ہوا ہے؟ بولیے بھائیوں، امریکہ میں کون سا ایسا کاروبار ہے جس سے معدہ حرکت کرتا ہے؟ آنکھوں کی روشنی کو برقرار رکھنے کے لیے کون سی دکان کھلی ہوئی ہے؟ ایک چھوٹی سی آنکھ ہے جس میں 130 کیمرے ہیں، ان کیمروں کو سیٹ کرنا، ان کی لائٹ کو صحیح کرنا، فوٹو کو صحیح کھینچنا، اس کے لیے آپ نے کون سا اسٹوڈیو کھولا ہوا ہے جس سے اپنی آنکھوں کے نور کو برقرار رکھتے ہیں؟ دماغ سوچتا ہے اس میں کتنے کروڑہ سیلز ہیں، ایک ایک سیل پورے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کے لیے ہم نے کون سا انتظام کیا ہوا ہے؟ یہ منہ کے اندر 32 چھریاں ہیں، زبان کو ان چھریوں سے بچانے کے لیے ہم کون سا کام کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ 32 چھریوں میں زبان حرکت کرتی ہے، چھریوں سے لگنے نہیں دیتی۔ اللہ ان دانتوں کو نکالتا ہے پھر ایک جگہ میں ختم کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان دانتوں کو بڑھانا شروع کر دے، منہ سے باہر کر دیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غذا پیٹ میں جاتی ہے لیکن پورے جسم میں حرکت کرتی ہے۔ دوائی گئی پیٹ میں، سر کا درد ختم ہو گیا اور گھٹنے کا درد ختم ہو گیا۔ یہ دوائی کا اثر پیٹ سے سر تک ڈاکٹر لے جاتا ہے، لیکن خون کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ 4 مہینے میں پہلا خون کر کے نیا خون پیدا کرتا ہے، 10 برس کے اندر پورا جسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسم وہ جسم ہے ہی نہیں، ہر وقت ہمارا جسم ٹوٹ رہا ہے اور بن رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے اور بن رہا ہے۔ پہلے کھلے مر رہے ہیں، نئے زندے ہو رہے ہیں۔ 10 برس کے اندر پورا انسان ختم ہو جاتا ہے اور نیا انسان وجود میں آتا ہے۔ یہ سارے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے کون سے دکان کھولی ہوئی ہے؟ جو کرتے ہیں تو کھاتے ہیں۔ اسی گمراہی نے ہم کو مٹانا ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کے ارادے اور اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ ہم اپنے جسم میں کتنے بے بس ہیں، ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔ اپنے جسم کے اوپر فیکٹریوں کی فیکٹریاں چلتی ہیں، کتنی طاقت سے اندر کی ہوا کو صاف کر رہی ہیں اور گندی ہوا کو باہر پھینکتی ہیں، اور اس سے خون نکلتا ہے، صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دلوں کا پمپ ہے، اس کی صفائی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کے جتنے پمپ ہیں ان کے چند دنوں بعد صفائی کرنی ہوتی ہے، اور دل کا پمپ خراب ہی نہیں ہوتا۔ جب خراب ہوتا ہے تو اللہ نے اس کو واپس بلانا ہوتا ہے۔ ہر مشین کو کام کرنے کے بعد سروس کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں دل کا پمپ بنایا اور اس وقت سے یہ پمپ دھڑکنا شروع ہوا، سالہ سال یہ دھڑکتا رہتا ہے، آرام ہی نہیں کرتا۔ معدہ آرام مانگتا ہے، ہر وقت اس کو ہلانے سے بیمار ہو جائے گا۔ دماغ آرام مانگتا ہے، آنکھ دیکھتے دیکھتے تھک جاتی ہے، کان سنتے سنتے تھک جاتے ہیں، آرام چاہتے ہیں۔ دل کا ایک وظیفہ ہے، اگر یہ آرام کرے تو پھر قبر میں جائے گا، اللہ اس کو تھکنے نہیں دیتا۔
یہ دل ریشوں سے بنا ہوا ہے، یہ نہیں تھکتا، چل رہا ہے۔ ہم تو اپنی دنیا میں بھی بے بس ہیں۔ اپنی دنیا میں نظر آتا ہے کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، ہم سے کچھ نہیں ہو رہا۔ زبان میں 3000 چھوٹے چھوٹے کھانے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم میٹھا کھا رہے ہیں، نمکین کھا رہے ہوں، گرم کھا رہے ہوں، سرد کھا رہے ہوں۔ اگر اللہ ان کھانوں کو بند کر دے تو منہ میں مٹی رکھ دو یا حلوہ رکھ دو، برابر ہے۔ یہ کھانے ہم نے نہیں بنائے، یہ اللہ نے ہماری خدمت کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں تاکہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اٹھا سکیں۔ اگر اللہ ان کھانوں کے اوپر چمڑا چڑھا دے تو کھاؤ مٹھائی لگے گی کہ کوئی اور چیز۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمارے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کیا، ساری دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے بنایا، اور ہمیں کس لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس لیے میرے بھائی، یہ اللہ نے جو بدن دیا اس کا حق ہمارا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی حق اس کا ہے، اللہ کا ہے۔ ہماری جان بھی بکی ہوئی ہے، ہمارا مال بھی بکا ہوا ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو میرے بھائی، ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو ڈھالیں۔ جب ڈھالیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا